بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کے تحت محتمم صاحب کے اصول اور بنیادی اصول اور ان کی ذاتی اوصاف پر ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ آج جو ہم جس موضوع پر بات رکھیں گے وہ ہے پیشہ وارانہ مہارت۔ محتمم صاحب کے اندر پیشہ وارانہ مہارت ہونی چاہیے۔ محتمم صاحب اپنے علمی فضیلت اور برتری کے حوالے سے بھی بہت اچھا اور عمدہ کردار ادا کرنے والے ہوں، اس کے علاوہ ان کا جو پیشہ ہے ان کے اندر بھی وہ مہارت اور انتہائی درجے کے پیشہ وارانہ مہارت کے حامل ہوں۔ دیکھیے، صرف اور صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا یا علمی فضیلت کا بڑا کا حاصل ہو جانا اور برتری کا ہو جانا، اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی پیشہ وارانہ مہارت بھی ہو اور صلاحیت بھی ہو۔ صلاحیتیں جو عمومی طور سے جو پیدا ہوا کرتی ہیں، پہلے زمانے کی باتیں نہیں ہیں، آج کل جو عام طور سے جو صلاحیتیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ ہمیشہ مستقل طور پر کسی شعبے میں اصولی اور بنیادی جو اس کے اصول ہیں ان کو پڑھ لکھ کر ہوا کرتی ہیں۔ ابتدائی طور سے اگر کوئی آدمی استاد ہے تو اس استاد کو صحیح طور سے اپنے پیشے کے لحاظ سے مہارت اور تجربہ کاری اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ وہ اصول تدریس کو اچھے اور بنیادی طور پر پڑھنے والا ہوگا۔ جب وہ سیکھے گا اور جب وہ اس فیلڈ میں آئے گا، اس شعبے کو دیکھے گا اور اس شعبے کی اونچ نیچ کو سمجھے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ دیکھیں، ابتدائی طور سے کسی تربیتی ادارے میں معلمی کی تربیت باقاعدہ طور سے حاصل کرنا چاہیے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جب وہ یہ چیزیں حاصل کر لیتا ہے اور پھر وہ اپنے تدریسی ماحول میں آیا کرتا ہے اور پھر وہ پڑھانے سے متعلق ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو بہت ساری چیزوں کا تجربہ اور علم ہوتا رہتا ہے۔ تعلیمی مقاصد کے حوالے سے، تعلیمی معیار تدریس کے حوالے سے اور اس انداز سے جو اس کی بنیادی اصول ہیں ان کے حوالے سے، امتحانات کے طور طریقوں کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اور دوسرے شعبہ جات ہوا کرتے ہیں ان سب کے حوالے سے اپنے طور سے وہ خوب اپنے پیشے کے لحاظ سے خوب ماہر ہو۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ کم از کم اپنے تدریسی شعبے کے حوالے سے اس نے کسی نہ کسی درجے میں مہارت حاصل کی ہو۔ اگر تدریس اور طریقہ تدریس سے متعلق اگر اس نے مہارت حاصل نہیں کی ہے تو یہ اس کی کمی ہوگی، اور یہ کمی اس کے اہتمام میں بہت ہی زیادہ خلل اس سے واقع ہوگا، اور بہت زیادہ خلل واقع ہونے کی وجہ سے وہ اہتمام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، تدریس اور طریقہ تدریس اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور دوسرے امور میں اگر وہ پیشہ وارانہ مہارت کا حامل ہوگا اور اپنے تجربات کو سامنے رکھے گا تو اس کے اندر بہت ساری باتیں از خود پیدا ہوتی جائیں گی۔ سب سے پہلے کیا بات سامنے آئے گی؟ سب سے پہلے تو یہی بات سامنے آئے گی، جیسے پہلے بھی یہ بات عرض کیا کہ بہت ساری اونچ نیچ کا اندازہ از خود اس کو ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزوں کے اندر کمی بیشی کا اور زیادتی اور قوت کا اور ضعف کا اندازہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو پیشہ وارانہ مہارت سے جو اس کو ایک بہت بڑی کامیابی جو حاصل ہوگی وہ اس وقت ہوگی کہ جب اگر وہ پیشہ وارانہ مہارت رکھے گا
تو وہ ہر اعتبار سے، اپنی ذاتی اعتبار سے ہر ایک شعبے میں وہ کمال درجے کا ماہر ہوگا، اور مہارت کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز اس کا مدرسہ اور اس کا جو دینی ادارہ ہے وہ انشاءاللہ کامیابی کی طرف مستقل چلتا رہے گا۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بد نظمی ہوگی تو اس کا علاج اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ طریقہ تدریس سے متعلق، طالب علموں سے متعلق، اساتذہ سے متعلق اور غیر تدریسی عملے سے متعلق، یہاں تک کہ نصاب تعلیم سے متعلق بھی، اور اس سے استفادہ اور اس سے افادہ اور استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر نصاب کے اندر کیا ہم تبدیلیاں لے کے آ سکتے ہیں، کیا ہم تعلیمی سرگرمیوں سے عملی طور سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں پیشہ ورانہ مہارت کے اندر آتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ یہ تمام چیزیں کرتا رہے گا اور اس کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے گا، آہستہ آہستہ یہ پیشہ ورانہ مہارت انشاءاللہ اس کو اچھائی کی طرف لے کے چلتی رہے گی۔ اس میں جہاں وہ اپنا ذاتی صلاحیتیں جو ہے وہ سامنے لے کے آئے، اس میں ماہرین سے مسلسل رابطہ، تبادلہ خیال اور پھر ان سے مشورے، یہ تمام چیزیں بھی لازمی ہیں۔ دیکھیں، اپنے جو مہارت ہوا کرتی ہے یا اپنی جو ایکسپیرینس ہوا کرتا ہے یا جو اپنی صلاحیتیں ہوا کرتی ہیں، وہ کس حد تک صحیح جا رہی ہیں اور کس حد تک میں صحیح ہوں، اس سلسلے میں ماہرین سے رابطہ، ضابطہ اور تبادلہ خیال اور مشورہ، یہ تمام چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جس سے اپنے مہتمم صاحب کو ایک تو سب سے پہلے ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، جو ان کا تجرباتی زندگی ہے اس کے اندر بھی اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی صلاحیت کے اندر مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور ان کی صلاحیت اور ان کی استعداد کامل ہوتی رہتی ہے۔ تو اس طریقے سے اپنا دینی ادارہ لے کے چلنا، یہ پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے اس میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا، اور یہ تمام چیزیں اگر انسان مہتمم صاحب کرتے رہیں، اپنے مہارت اور صلاحیتوں کو بھی سامنے لائیں، مسلسل رابطے ضابطے بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تبادلہ خیال اور مشورہ بھی ہوتا رہے، تو اس سلسلے سے انشاءاللہ العزیز مہتمم صاحب کے یہ وصف انشاءاللہ ان کے اہتمام میں بہت ہی زیادہ معاون ہوگا، اور ان کا ادارہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا، اور جتنے بھی تعلیمی اور تربیتی پروگرام انشاءاللہ وہ تجویز دیں گے، انشاءاللہ العزیز ان سے طالب علموں کو، ان کے اداروں کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے عملے کو انشاءاللہ العزیز بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔